بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد ہر وہ ظلم ہے کہ جس کے وسیلے سے مکہ میں اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، جیسے چوری کرنا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یا ظلم و ستم کی دوسری اقسام کو انجام دینا۔ بے شک میں انہیں الحاد کا نام دیتا ہوں، اسی وجہ سے حرم میں سکونت اختیار کرنے سے نہیں ہوئی ہے۔ علل شرائع صفحہ 445، بحار الانوار جلد 96، صفحہ 80، حدیث 24۔ طواف کرنے کا آغاز کیسے ہوا؟ ابن ابی عمیر نے ہمارے بعض اصحاب سے روایت کی ہے کہ دو اماموں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے آغاز کی کیفیت اور تاریخ کے بارے میں سوال ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ سے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت 30۔ بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں میں سے دو نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسفک الدماء، سورہ بقرہ آیت 30۔ خدایا کیا تم کسی ایسے کو اس زمین پر قرار دے رہے ہو کہ جو فساد و خون ریزی کرے گا؟ یہی وہ مقام تھا کہ ان دونوں فرشتوں اور خداوند متعال کے درمیان حجاب واقع ہوئے، در حالانکہ فرشتوں کے لیے نور خدا آشکار تھا۔ جب ان دو فرشتوں اور خداوند متعال کے درمیان حجاب حائل ہو گئے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے کلام سے خداوند متعال کو غضبناک کیا ہے، لہٰذا انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اب کیا کریں اور کس طرح سے توبہ کریں تاکہ خداوند ہماری توبہ قبول کرے اور ہمارے گناہ سے درگزر کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے توبہ کی گنجائش نہیں دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ عرش الہی میں پناہ حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے عرش الہی میں پناہ لی یہاں تک کہ خداوند متعال نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کے اور نور خدا کے درمیان حجاب دور ہو گئے، اور اس کے بعد خداوند نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر بھی ایسی عبادت یعنی اپنے عرش کا طواف اور پناہ کریں، لہٰذا زمین پر خانہ کعبہ بنایا اور بندوں پر واجب کیا کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کریں۔ بیت المعمور آباد گھر کو آسمان پر خلق کیا کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا حج کرتے ہیں، لیکن روز قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ علل شرائع صفحہ 402، بحار الانوار جلد 96، صفحہ 31، حدیث 6۔ حج میں کون سے ایام معدود ہیں؟ رفع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایام معدودات کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ایام تشریق ہیں۔ تفسیر عیاشی جلد 1، صفحہ 99، بحار الانوار جلد 96، صفحہ 309، حدیث 26۔ توضیح: ایام معدودات کے جن کا ذکر اس آیت کے ذیل میں آیا ہے، ایام معدودات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ وہی ایام تشریق ہیں کہ جو ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ فرمان خدا میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ذکر کیا ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے فرمان وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ بقرہ آیت 203، خدا کو معین دنوں میں یاد کرے میں ذکر کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایام تشریق میں نمازوں کے بعد تکبیر ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1،
صفحہ 99، بحار الانوار جلد 96، صفحہ 310، حدیث 27۔ 8ویں تاریخ کو کیوں روزے ترویہ کہتے ہیں؟ حلبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ 8ویں تاریخ کو کیوں روزے ترویہ کہا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ عرفات میں پانی نہیں تھا، حاجی وہاں پر پینے کے لیے پانی مکہ سے اپنے ہمراہ لے جاتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا پانی لے لیا ہے، پانی لے لیا ہے، لہٰذا روزے ترویہ یعنی پانی اٹھانے کا نام پڑ گیا۔ علل شرائع صفحہ 435، بحار الانوار جلد 96، صفحہ 254، حدیث 19۔ اہل عرفات کا سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ ادریس بن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اہل عرفات کا کون سا جرم سب سے بڑا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عرفات سے نکلے اور گمان کرے خداوند متعال نے اسے معاف نہیں کیا ہے۔ کتاب الغایات صفحہ 84، بحار الانوار صفحہ 96 میں 285، حدیث 17۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو منظر اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرفہ کے دن میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید اور دعا ہے۔ امالی توسی جلد 2، صفحہ 279، بحار الانوار جلد 94، صفحہ 124، حدیث 6۔ خداوند نے وقوف کو کیوں مشعر الحرام میں قرار دیا ہے؟ محمد بن حسن حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری سے سوال کیا کہ اے ابو الفیض خداوند متعال نے کیوں وقوف کو مشعر الحرام میں قرار دیا ہے اور حرم میں نہیں؟ ذوالنونین مصری نے کہا کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ کعبہ خدا کا بیت الحرام ہے اور اس کا حجاب ہے اور مشعر اس کا دروازہ ہے، پس جب زائرین نے اس کا قصد کیا تو انہیں دروازے کے پاس ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ انہیں وارد ہونے کی اجازت دے، پھر انہیں حجاب دوم یعنی مزدلفہ منع کے پاس متوقف کرتا ہے اور جس وقت ان کے تضرع و انکساری اور گریہ و التماس کو دیکھتا ہے تو پھر انہیں دستور دیتا ہے کہ وہ اپنی قربانی پیش کریں، اور جب انہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی اپنی گندگیوں کو دور کر دیا اور ان گناہوں سے جو ان کے اور خدا کے درمیان حجاب تھا پاک ہو گئے تو انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو کر زیارت کریں۔ میں نے عرض کیا ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیوں مکروہ سمجھا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ خداوند کے زائر ہیں، اس کے مہمان ہیں، اور یہ شائستہ نہیں ہے کہ مہمان اپنے میزبان کے ہاں روزے سے ہو۔ میں نے عرض کیا خانہ کعبہ کے پردے کے آویزاں ہونے اور ہاتھ میں پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مثال اس شخص جیسی ہے جس کے اور میزبان کے درمیان کوئی گناہ اور مسئلہ ہو تو وہ اس کی قمیص کے ساتھ آویزاں ہو جاتا ہے، اس کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے سامنے التجا و انکساری اور التماس کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کا گناہ معاف کر دے۔ علل شرائع صفحہ 443، بحار الانوار جلد 96، صفحہ 34، حدیث 12۔ توضیح: مازین عرفہ اور مشعر الحرام کے درمیان ایک منطقہ ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।